میرا دم گھٹ رہا ہے امی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں یہ لال جوڑا نہیں پہنوں گی۔ مجھے اس رنگ سے عجیب سی الجھن ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کسی انہونی کے خوف سے ڈوب رہا ہے۔ ایک انجانی سی وحشت طاری ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ فروا نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا سارا سامان ایک ہی جھٹکے میں نیچے گراتے ہوئے چیخ کر کہا تو کمرے میں موجود اس کی ماں بیگم حیات اور چھوٹی بہن زارا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ فروا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آج تمہاری شادی ہے، بارات دہلیز پر کھڑی ہے اور تم بچوں والی ضد لے کر بیٹھ گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ دانیال تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بچپن کی منگنی ہے تمہاری، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ایسی باتیں مت کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بابا کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی۔ بیگم حیات نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر فروا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ نہیں امی، آپ نہیں سمجھ رہی، مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کیسے دلہن بن کر اتنے لوگوں کے سامنے جاؤں گی؟ دانیال میرے کزن ہے، میں ان کی عزت کرتی ہوں، مگر مجھے شادی کے نام سے ہی کوفت ہو رہی ہے۔ فروا کی بات سن کر زارا آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپی پلیز ایسے مت کرے، دانیال بھائی نے تو پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا ہے۔ وہ تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ رویہ ان کا دل توڑ دے گا اور پھر تایا ابو اور بابا کی پگڑیاں اچھلے گی۔ وہ الگ، آپ بس ہمت کریں۔ یہ شادی کا خوف ہے جو ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور وہاں دانیال کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور محبت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کیا اور سیدھا فروا کے سامنے جا کر رک گیا۔ بیگم حیات اور زارا گھبرا کر سائڈ پر ہو گئی۔ دانیال نے فروا کے جھکے ہوئے چہرے کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں فروا، کہ تم تیار نہیں ہو رہی؟ کیا تم میرا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور تم ہو کہ عین وقت پر نخرے دکھا رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ باہر کتنے مہمان جمع ہیں۔ فروا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے دانیال، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں انکار نہیں کر رہی، بس کچھ وقت مانگ رہی ہوں۔ دانیال نے ایک طنزیہ ہنسی اور دیوار پر مکہ مارا۔ تم صرف نروس ہو رہی ہو۔ یہ شادی آج ہی ہوگی اور ابھی ہوگی زارا، اسے تیار کرو۔ 10 منٹ میں یہ دلہن بن کر نیچے آ جائے۔ یہ کہہ کر دانیال وہاں سے طوفان کی طرح نکل گیا، جبکہ فروا وہی قالین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بیگم حیات نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور زبردستی کرسی پر بٹھا دیا۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ نہیں، چپ چاپ تیار ہو۔ ماں اور دانیال کے آگے فروا کی ایک نہ چلی۔ اسے تیار کیا گیا۔ سرخ بھاری جوڑے میں ملبوس وہ قیامت ڈھا رہی تھی، مگر اس کا چہرہ زرد تھا جیسے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ میک اپ کی تہوں کے نیچے چھپی اس کی زردی اور آنکھوں کے گرد ہلکے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کا معدہ کچھ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور سر میں شدید درد تھا، جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ بارات آ چکی تھی۔ ڈول کی تاب پر دانیال اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ بھنگڑا ڈال رہا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ حویلی روشنیوں سے نہا رہی تھی، مگر دلہن کے کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ زارا اپنی بہن کے پاس بیٹھی اسے تسلی دے رہی تھی، مگر فروا کا دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ اسے بار بار لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے، جس کی اسے خبر نہیں، لیکن وہ کیا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ سن ہو جاتا تھا۔ نیچے ہال میں نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی۔
قاضی صاحب آ چکے تھے اور مردوں کی سائڈ پر سٹیج سج چکا تھا۔ عورتوں کی طرف ایک بڑی اسکرین لگائی گئی تھی جہاں وہ نکاح کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ بیگم حیات فروا کو لے کر نیچے آئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ واقعی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر اس کی چال میں لڑکڑاہٹ تھی جسے اس کی بھاری جیولری اور لہنگے کا وزن سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ فروا کو سٹیج پر ایک طرف بٹھایا گیا۔ بیچ میں ایک پردہ تھا جس کی دوسری طرف دانیال بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح مند مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب فروا اس کی ہو جائے گی۔ قاضی صاحب نے مائک سنبھالا اور خطبہ شروع کیا۔ فروا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور پیٹ میں شدید مروڑ اٹھ رہے تھے۔ عجیب سی بو اسے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی جس سے اس کا جی متلا رہا تھا، حالانکہ وہاں مہنگی خوشبو کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، مگر فروا کو ہر خوشبو بدبو لگ رہی تھی۔ زارا نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو چونک گئی۔ آپی، آپ کے ہاتھ تو برف ہو رہے ہیں، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ فروا نے بمشکل ہونٹ ہلائے اور سرسراتی آواز میں بولی، پانی، مجھے پانی چاہیے۔ زارا نے جلدی سے گلاس اس کے لبوں سے لگایا، مگر پانی کا ایک گھونٹ حلق سے اترنے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اسے لگا جیسے وہ قے کر دے گی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس پرے کیا اور گہرا سانس لینے کی کوشش کی۔ ادھر قاضی صاحب نے دانیال سے ایجاب و قبول کروا لیا تھا۔ دانیال نے بلند آواز میں 3 بار قبول ہے کہا تو پورا حال تالیوں اور مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ اب باری فروا کی تھی۔ قاضی صاحب کا رجسٹر عورتوں کی سائڈ پر بھجوایا گیا اور وہ خود مائک پر مخاطب ہوئے۔ محترمہ فروا حیات بنت سکندر حیات، کیا آپ کو یہ نکاح حق مہر سکہ راج الوقت 5 لاکھ روپے کے عوض دانیال حیات ولد جہان زیب حیات کے ساتھ قبول ہے؟ فروا کے کانوں میں قاضی صاحب کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ اس نے لب کھولنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ سب کی نظریں اس پر تھی۔ بیگم حیات نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ بولو بیٹا، سب انتظار کر رہے ہیں۔ فروا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں پردے کے اس پار دانیال کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، لیکن جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک شدید اکائی اس کے وجود کو ہلا گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھی اور کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب حیران و پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کیا ہوا، دلہن کو کیا ہوا۔ دانیال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ماتھے پر تھیوریاں چڑھ گئی۔ بیگم حیات اور زارا فوراً فروا کے پیچھے بھاگی۔ فروا باتھ روم میں بیسن پر جھکی ہوئی تھی اور مسلسل قے کر رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ بیگم حیات نے آگے بڑھ کر اس کا سر تھاما۔ فروا، خدا کے لیے یہ کیا تماشا ہے؟ باہر سب باتیں بنا رہے ہیں۔ تمہیں ابھی ہی طبیعت خراب کرنی تھی، جلدی سے منہ دھو کر باہر چلو۔ مگر فروا کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ وہی فرش پر ڈھیر ہو گئی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زارا چیخ اٹھی، امی، آپی بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح باہر پھیل گئی کہ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ مردوں کی سائڈ پر بھی کھلبلی مچ گئی۔ سکندر حیات اور دانیال بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر فروا کو گود میں اٹھایا اور قریبی کمرے میں بستر میں لٹایا۔ جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی ڈاکٹر ہے یہاں؟ دانیال دھاڑا۔ خوش قسمتی سے مہمانوں میں ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ صرف بیگم حیات اور زارا اندر رہی۔ باہر مہمانوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی پر سایہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ شادی کے دباؤ سے ایسا ہوا ہے۔ دانیال باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا
کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر چلا جائے۔ اس کے چچا سکندر حیات سر پکڑے بیٹھے تھے۔ عزت کا جنازہ نکل رہا تھا، نکاح ادھورا رہ گیا تھا۔ 20 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور حیرت کے تاثرات تھے۔ دانیال فوراً ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہے فروا؟ اسے ہوش آیا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کوئی سیریس بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے دانیال کو دیکھا، پھر سکندر حیات کو، اور پھر دبی آواز میں بولی، دلہن کو ہوش آ گیا ہے، میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ علامات دیکھ کر مجھے شک ہوا تھا، جس پر میں نے اپنی ایمرجنسی کٹ سے ان کا فوری ٹیسٹ کیا ہے اور رپورٹ پازیٹیو ہے۔ یہ بات میں آپ لوگوں سے چھپا نہیں سکتی، حالانکہ یہ موقع مناسب نہیں ہے، مگر سچ بتانا میرا فرض ہے۔ دانیال کا دل زور سے دھڑکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، پہیلیاں مت بجائے، صاف صاف بتائے کیا ہوا ہے میری فروا کو۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور ارد گرد کھڑے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے بمشکل کہا، مسٹر دانیال، آپ کی ہونے والی بیوی فروا بیمار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی فوڈ پوائزنگ ہے۔ دراصل وہ امید سے ہے۔ مبارک ہو یا افسوس، یہ فیصلہ آپ لوگ کریں۔ ڈاکٹر کے الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح وہاں موجود لوگوں پر گرے۔ دانیال کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ پتھر کا ہوگا۔ سکندر حیات اپنی جگہ سے لڑکھڑاتے اور گرتے گرتے بچے۔ حال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ہر آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے ڈاکٹر؟ دانیال نے اچانک دھاڑتے ہوئے کہا، آپ ہوش میں ہو ڈاکٹر؟ یہ ہماری خاندانی عزت ہے، میری منگیتر ہے وہ۔ اس کا نکاح آج ہو رہا ہے تو وہ امید سے کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ جھوٹ بول رہی ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، مسٹر دانیال، اپنی حدود میں رہے۔ میں پچھلے 20 سال سے ڈاکٹر ہوں اور میں غلطی نہیں کر سکتی۔ اگر یقین نہیں تو آپ کسی اور سے لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اندر موجود لڑکی حاملہ ہے، اور یہ بات اتنی ہی سچ ہے جتنا کہ آپ کا یہاں کھڑا ہونا۔ اندر کمرے میں فروا کو ہوش آ چکا تھا اور وہ دروازے کی درز سے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ اور وہ حاملہ؟ لیکن کیسے؟ اس نے تو آج تک کسی غیر مرد کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ دانیال کے سوا اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ بیگم حیات جو اندر ہی موجود تھی، انہوں نے نفرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ کمبخت، یہ دن دکھانے کے لیے تجھے پیدا کیا تھا؟ کس کا گناہ پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہو؟ بولو، کس کے ساتھ کالا منہ کیا ہے تم نے؟ ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ تیرا گلا دبا دوں۔ فروا نے روتے ہوئے ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی، خدا کی قسم، میں نہیں جانتی یہ کیسے ہوا۔ میں پاک ہوں امی، یقین کریں مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ فروا کی اس دہائی پر کمرے میں ایک قیامت خیز سناٹا چھایا ہوا تھا، جو باہر ڈول کی تاپ کے شور سے زیادہ جان لیوا تھا۔ بیگم حیات کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنی بیٹی پر وار کرتی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور سکندر حیات اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے دانیال کے والد جہان زیب حیات اور خاندان کے دیگر افراد بھی تھے، جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سکندر حیات کی نظر جیسے ہی زمین پر پڑی، اپنی بیٹی پر گئی تو ان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور فروا کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ بے غیرت لڑکی، تو نے میری سفید داڑھی کو اپنی کرتوتوں سے کالا کر دیا۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر حیات کا جنون عروج پر تھا۔ ان کے ہاتھ فروا کی گردن کی طرف بڑھے تو فروا کی آنکھیں ابھل پڑیں۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ رحم طلب نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی،
مگر وہاں شفقت کی جگہ صرف وحشت ناچ رہی تھی۔ سکندر رک جاؤ، خدا کے لیے یہ کیا کر رہے ہو؟ مار دو گے کیا بچی کو؟ یہ آواز فروا کے ماموں وقار کی تھی، جو تیزی سے آگے لپکے اور بڑی مشکل سے سکندر حیات کے بازو کو جگڑ کر پیچھے کھینچا۔ وقار صاحب کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے سکندر حیات کو پیچھے دھکیلتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ہوش کے ناخن لو سکندر، باہر ہزاروں مہمان ہیں، میڈیا والے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا تماشا بنانا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اسے مار کر جیل جاؤ گے کیا؟ خدا را اپنی عزت کا سوچو۔ سکندر حیات ہامتے ہوئے قالین پر بیٹھ گئے اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بھائی صاحب، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں کس منہ سے بڑے بھائی صاحب سے نظریں ملاؤں گا؟ میں تو برباد ہو گیا۔ کمرے میں موجود دانیال کے والد جانزیب حیات، جو فروا کے تایا تھے، ایک پتھر کی مورت بنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری مایوسی تھی، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی ان کی بیگم کلثوم یعنی فروا کی تائی امی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو۔ واہ بھائی واہ بیگم حیات، یہ ہے تمہاری تربیت! یہ دن دکھانے کے لیے تم نے اپنی بیٹی کو لاڈوں میں پالا تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر کی بیٹی کو بہو بنا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ ان کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ بیگم حیات تو جیسے سکتے میں تھی، وہ لرزتے ہاتھوں سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بھابی جان، خدا کا خوف کرے، میری بچی ایسی نہیں ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے، میری فروا تو گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی بیگم حیات کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ پیچھے کڑی فروا کی چھوٹی چچی رخسانہ بیگم نے اپنے دوپٹے کا پلو درست کیا اور ایک معنی خیز نظر سب پر ڈالتے ہوئے دبی آواز میں بولی، بھابی جان، اب ڈاکٹر تو جھوٹ نہیں بولے گی نا؟ میڈیکل رپورٹ تو جھوٹ نہیں بولتی۔ رخسانہ بیگم کے ان الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کونے میں کھڑی عاصمہ بیگم، فروا کی پھپھو، خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ انہوں نے تڑپ کر فروا کو دیکھا، جو زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لے، مگر ماحول کی کشیدگی نے انہیں قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ سب خاموش ہو جاؤ، دانیال کی آواز کسی ٹوٹی ہوئی کمان سے نکلنے والے تیر کی طرح سب کے سینوں میں پیوست ہو گئی۔ وہ جو اب تک بت بنا دروازے پر کھڑا تھا، آہستہ قدموں سے چلتا ہوا فروا کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈھورے تیر رہے تھے۔ وہ دانیال، جو فروا کی ایک مسکراہٹ پر جان مارتا تھا، اس وقت ایک اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے جھک کر فروا کا چہرہ اوپر کیا۔ فروا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی آخری شمع ٹمٹمائی۔ دانیال! دانیال نے انگلی اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس فروا، ایک لفظ مت بولنا۔ اگر تم گناہگار نہیں تو یہ رپورٹ کیا ہے؟ اگر تم پاک ہو تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیا ہوا سے پیدا ہو گیا؟ فروا، میں نے تم سے محبت کی تھی اور تم نے میرے مان کے ٹکڑے کر دیے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر تم کسی اور کو پسند کرتی تھی تو بتا دیتی، میں ہنس کر تمہاری خوشی کے لیے پیچھے ہٹ جاتا، مگر تم نے تو میری مردانگی پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا۔ دانیال، یقین کریں، میں نے کسی کو نہیں چاہا، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، فروا نے ہچکیوں کے درمیان کہا، مگر دانیال نے نفرت سے اس کا ہاتھ چٹک دیا اور کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ مت بولو فروا، اب تمہارے آنسو مجھے نہیں پگھلا سکتے۔ جانزیب حیات نے گلا کھنکھارا اور آگے بڑھے۔ ان کا لہجہ سپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ بس، بہت ہو گیا، رونا دھونا بند کرو۔ سکندر اٹھو، مسئلہ اب رونے سے حل نہیں ہوگا۔ بارات باہر کھڑی ہے، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ہزاروں مہمان کھانا کھا کر رخصتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے بارات واپس موڑ دی تو کل پورے شہر کے اخباروں کی شہ سرخی ہماری بدنامی کی ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہماری نسلیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے؟ تو کیا کرے بھائی صاحب،
سکندر حیات نے بے بسی سے پوچھا۔ میں تو زندہ درگور ہو گیا۔ جانزیب حیات نے کمرے میں موجود سب لوگوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر لرزتی کانپتی زارا کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی ماں کے ساتھ لگ کر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ حل موجود ہے سکندر، اور وہ حل یہ ہے کہ اسی وقت دانیال کا نکاح تمہاری چھوٹی بیٹی زارا سے ہوگا۔ کمرے میں ایک نیا بھونچال آ گیا۔ زارا کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ خوفزدہ نظروں سے کبھی اپنے تایا کو اور کبھی دانیال کو دیکھنے لگی۔ دانیال نے بھی جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زارا، وہ تو بچی ہے اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سوچنا پڑے گا دانیال۔ اس کی امی فوراً بول پڑی۔ جانزیب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے، ہماری عزت اسی میں ہے۔ زارا بھی ہماری ہی بیٹی ہے، معصوم ہے اور کم از کم اپنی بہن کی طرح بد کردار تو نہیں ہے۔ دانیال بیٹا، ضد مت کرو ورنہ کل دنیا والے ہم پر تھوکیں گے۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑی ٹوٹی ہوئی فروا کو دیکھا اور پھر زارا کو دیکھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہوں۔ دانیال کے الفاظ سن کر زارا نے چیخ کر اپنی ماں کا دامن تھام لیا۔ امی نہیں، امی میں نہیں، پلیز۔ دانیال بھائی میرے کزن ہے، میں ان کی عزت کرتی ہوں، پر شادی نہیں۔ امی کچھ بولے نا۔ بیگم حیات نے زارا کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کر جا بدبخت، ایک بیٹی نے تو منہ کالا کروا دیا، اب تو بھی باپ کی پگڑی اچالے گی۔ تیرا باپ مر جائے گا زارا، چپ چاپ تیار ہو جا۔ چھوٹی چچی رخسانہ بیگم نے موقع غنیمت جانا اور طنزی انداز میں بولی، لو بھائی، اللہ نے عزت رکھ لی، بڑی نہ سہی چھوٹی سہی۔ ویسے بھی دانیال میاں شکر کرو بچ گئے ورنہ دوسرے کا گند صاف کرتے ساری عمر گزر جاتی۔ رخسانہ بیگم کے جملے پر عاصمہ بیگم نے تڑپ کر انہیں دیکھا مگر لب سی لیے۔ سکندر حیات نے کانپتے ہاتھوں سے زارا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، میری لاج رکھ لے، آج تیرے سوا میرے کوئی نہیں ہے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری عزت بچا لے۔ زارا نے باپ کی التجا کے سامنے سر جھکا دیا۔ جہانزیب صاحب نے حتمی لہجے میں حکم دیا، زارا کو دوسرے کمرے میں لے جا کر تیار کرو، 10 منٹ میں نکاح کی رسم شروع ہوگی، اور خبردار باہر کسی کو کھانو کان خبر نہ ہو کہ اندر کیا ہوا ہے۔ فروا کو وہی چھوڑ کر سب زارا کو لے کر باہر نکل گئے۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ صرف عاصمہ بیگم ایک لمحے کے لیے رکی۔ انہوں نے زمین پر پڑی فروا کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال تھا اور درد بھی، جیسے وہ فروا کے درد کو محسوس کر رہی ہو۔ انہوں نے آہستگی سے جھک کر فروا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بنا کچھ کہے اپنی چادر درست کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاید وہ بھی مجبور تھی، وہ بیوہ تھی، گھر میں رہنے کے لیے انہیں بھی خاموشی کا زہر پینا تھا۔ کمرے میں اب صرف فروا تھی اور اس کی سسکیاں۔ وہ اپنے پیٹ کو پاگلوں کی طرح چھو رہی تھی کہ یہ بچہ، یہ کہاں سے آیا؟ میں سوئی تھی، میں جاگی تھی، میرے ساتھ کیا ہوا؟ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا سوائے دھندلے سایوں کے۔ اس کے آنکھوں کے سامنے دانیال کا وہ آخری نفرت انگیز تاثر گھوم رہا تھا۔ بہرحال میں قاضی صاحب دوبارہ متوجہ ہوئے۔ نام بدل دیے گئے۔ دلہن کی جگہ زارا حیات بنت سکندر حیات کا نام پکارا گیا۔ مہمانوں میں کسر پسر ہوئی کہ دلہن کیوں بدلی گئی، مگر جہانزیب حیات نے مائک سنبھال کر انتہائی پراعتماد لہجے میں اعلان کیا کہ فروا بیٹی کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی اور ڈاکٹر نے اسے ہسپتال منتقل کرنے کا کہا ہے۔ خاندان کی باہمی رضامندی اور دانیال کی خواہش پر چھوٹی بیٹی زارا کا رشتہ طے پایا ہے تاکہ خوشی کا گھر ماتم کدہ نہ بنے۔ زارا جسے زبردستی لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا وہ لرز رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے، تو اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور پھر باپ کی طرف جو زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ قبول ہے، زارا نے لرزتی آواز میں کہا اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ ادھر زارا نے قبول ہے کہا اور ادھر بند کمرے میں فروا نے ایک
فلک شگاف چیخ مار کر اپنا سر دیوار سے ٹکرا لیا۔ مبارک ہو کے نعروں میں اس کی چیخ دب گئی۔ باہر ڈھول کی تاپ دوبارہ گونج اٹھی، مگر اس بار یہ تاپ دانیال کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ جنگ کا اعلان تھی۔ اس نے مٹھیوں کو اس قدر زور سے بھینچا کہ ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے۔ اس رات 2 زندگیاں اجڑ چکی تھی اور تیسری زندگی یعنی سارا کانٹوں کے سیج پر قدم رکھ چکی تھی۔ رات کے اس پہر جب چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر شاید اس حویلی میں ہونے والی ناانصافی پر ماتم کہناتا، زارا سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس سجے سجائے بیڈ روم کے وسط میں بیٹھی تھی۔ اس کا وجود یوں لرز رہا تھا جیسے خزاں کا کوئی پتا تیز آندھی کی زد میں ہو، کمرے کی ہر چیز، ہر سجاوٹ، ہر پھول دانیال نے پرواہ کے لیے چنا تھا، لیکن قسمت کے عجیب کھیل نے زارا کو اس کمرے کی مکین بنا دیا تھا۔ گلاب کی پھنگڑیوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اس وقت زارا کے لیے کسی زہر سے کم نہ تھی، جو اس کے سانسوں میں گل کر اسے مزید گھٹن کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر زارا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے سہم کر سر اٹھایا تو سامنے دانیال کھڑا تھا۔ وہ دانیال جسے وہ ہمیشہ ایک مہربان کزن اور بہن کے منگیتر کے طور پر دیکھتی آئی تھی، آج اس کا روپ ہی بدل چکا تھا۔ اس کی شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ایسی سختی اور اجنبیت تھی جس نے زارا کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ دانیال نے اندر آ کر دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز سے زارا اچھل پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی تھکن اور غصہ تھا۔ زارا نے اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے خود کو سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ دانیال نے بیڈ کے قریب آ کر اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک تلخ نفرت اور بیزاری تھی۔ اس نے جھک کر زارا کا گھونگھٹ بے دردی سے کھینچ کر پیچھے کر دیا۔ زارا کا چہرہ سامنے آیا تو اس کی آنکھوں میں تیرتے خوف نے بھی دانیال کے دل کو نہیں پگھلایا۔ کیا سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں یہاں پیار کروں گا؟ بھول جاؤ زارا، تم میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہو، ایک ایسی مجبوری جسے میں نے صرف اپنی خاندانی عزت بچانے کے لیے گلے لگایا ہے۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ میرے دل میں تمہارے لیے یا اس خاندان کی کسی بھی عورت کے لیے اب سوائے نفرت کے کچھ نہیں بچا۔ زارا کے لب کانپے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ دانیال نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ سنو، آج سے یہ کمرہ صرف ایک قید خانہ ہے تمہارے لیے۔ تم یہاں میری بیوی بن کر نہیں بلکہ اس گناہ کی سزا بھگتنے آئی ہو جو تمہاری بہن نے کیا ہے۔ جیسی بڑی بہن ویسی چھوٹی بہن بھی ہو گئی۔ کیا پتہ تم بھی اسی کی طرح۔ دانیال نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں کی تضحیک نے سب کچھ کہہ دیا۔ زارا کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہے، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں تو خود مجبور تھی بابا کی عزت کی خاطر۔ زارا رو پڑی۔ بکواس بند کرو، دانیال دھاڑا۔ مجھے تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں چاہیے۔ یہ سب ڈرامہ ہے تم لوگوں کے۔ تم دونوں بہنیں ایک ہی مٹی کی بنی ہو۔ مجھے تو شک ہے کہ یہ سب تم دونوں کا ملا ہوا پلان تھا تاکہ فروہ اپنے عاشق کے ساتھ عیاشی کر سکے اور تم یہاں اس گھر کی مالک بن سکو۔ دانیال! زارا نے چیخ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس کر دے، میں مزید نہیں سن سکتی۔ آپ میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا تھا تو انکار کر دیتے۔ مجھے کیوں اس آگ میں جھونکا؟ دانیال نے اسے دھکا دے کر واپس بیڈ پر گرا دیا۔ انکار کرتا اور اپنے باپ کی پگڑی اچلتے دیکھتا۔ تم سمجھتی ہو میں نے یہ شادی اپنی خوشی سے کی ہے؟ میں نے یہ زہر کا گھونٹ صرف اپنے باپ کے لیے پیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا زارا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، نہ تمہیں اور نہ تمہاری اس بد کردار بہن کو۔ اور اب سنو، اس بیڈ پر سونے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہاری جگہ وہاں ہے، زمین پر۔ دانیال نے کمرے کے کونے میں پڑے ایک قالین کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے تم وہی سوگی۔ یہ بیڈ، یہ کمرہ، یہ سب کچھ صرف میرا ہے۔
تم یہاں صرف ایک نام کی بیوی ہو، اور خبردار، اگر باہر کسی کو پتہ چلا کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زارا سسکتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور لڑکڑاتے قدموں سے قالین کی طرف بڑھی۔ اس کا بھاری لہنگا اس کے پیروں میں الجھ رہا تھا، زیورات کا بوجھ اسے کاٹ رہا تھا، مگر سب سے بڑا بوجھ اس کے دل پر تھا جو دانیال کے الفاظ نے رکھا تھا۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ دانیال نے اسے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا، پھر لائٹ بند کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر زارا کی زندگی کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے ایک اور کونے میں فروا کا کمرہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور اندر فروا فرش پر اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل اپنے پیٹ کو نوچ رہی تھی، جیسے اس وجود کو اپنے اندر سے نکال پھینکنا چاہتی ہو جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ یہ کون ہے؟ آخر کون ہے؟ فروا کی آواز میں ایک جنونی کیفیت تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں چاہا، پھر یہ کیسے ہوا؟ خدایا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ کیوں میری پاکیزگی پر ایسا داغ لگا؟ فروا نے زور سے اپنا سر فرش پر پٹخا۔ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور بیگم حیات اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور کچھ گولیاں تھی۔ انہوں نے بتی جلائی تو فروا روشنی سے ولولا کر اٹھ بیٹھی۔ بیگم حیات کا چہرہ سپاٹ تھا، ممتا نام کی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اٹھو، بیگم حیات نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ گولیاں کھا لو۔ فروا نے ماں کو دیکھا۔ امی، آپ کو تو یقین ہے نا امی کہ میں گنہگار نہیں ہوں؟ بیگم حیات نے جھک کر اس کے منہ پر ایک زوردار طمانچہ رسید کیا۔ بکواس بند کر، ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ میڈیکل رپورٹ جھوٹی ہو سکتی ہے۔ یہ گولیاں کھا اور چپ چاپ سو جا۔ صبح ہوتے ہی تیرا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہم اس گندگی کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ امی، کیا کرے گی آپ؟ فروا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہی جو خاندان کی عزت بچانے کے لیے ضروری ہے، بیگم حیات نے صفاقی سے کہا۔ کل صبح ہی ہم تجھے ہسپتال لے کر جائیں گے۔ یہ بچہ، یہ حرام کا بیچ اسے ختم کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کسی اور کو بھنک پڑے، اس قصے کو یہی دفن کرنا ہوگا۔ فروا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ نہیں امی، نہیں، یہ قتل ہے امی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ بچہ چاہے جیسے بھی آیا ہے تو ایک جان ہے، میں قتل نہیں کروں گی۔ تو کیا اسے پیدا کر کے ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگائے گی؟ بیگم حیات نے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچ لیا۔ تیری مرضی اب نہیں چلے گی فروا، اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ کل صبح تیار رہنا، اگر تم نے ذرا سی بھی مزاحمت کی تو میں تمہیں وہی زہر دے کر مار دوں گی اور دنیا کو کہوں گی کہ صدمے سے مر گئے، سمجھی؟ بیگم حیات اسے دھکا دے کر باہر نکل گئی اور دوبارہ کنڈی لگا دی۔ فروا وہی فرش پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ ایبورشن، قتل نہیں، وہ اپنے ہی وجود کے ایک حصے کو کیسے مار دے؟ چاہے وہ اس کے گناہ کا نتیجہ نہیں تھا، مگر وہ اس کے اندر سانس لے رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشمکش نے اسے گھیر لیا۔ ایک طرف سماج کا خوف، ماں باپ کی عزت، اور دوسری طرف ایک ننھی جان کا حق۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ولیمہ کی تیاریاں چل رہی تھی، مگر فضا سوگوار تھی۔ زارا کو صبح سویرے ہی تیار ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ ساری رات زمین پر سسکتی رہی تھی، اس کا جسم درد سے چور تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ دانیال اسے نظر انداز کر کے تیار ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب خاموش بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سکندر حیات اور چاند زیب حیات کے چہروں پر ابھی تک رات کی تلخی کے اثرات تھے۔ کلثوم بیگم اور رخسانہ بیگم سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ تبھی دانیال سیڑھیوں سے اتر کر آیا۔ وہ فریش لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرد مہری برقرار تھی۔ دانیال بیٹھا، ولیمے کے مہمان آنے والے ہیں، تم تیار ہو نا؟ کلثوم بیگم نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ جی امی، دانیال نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔
اور زارا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہوگی کمرے میں، مجھے کیا پتا۔ دانیال نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اسی وقت زارا سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ اس نے ہلکے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ بے حد کمزور اور اداس لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ رخسانہ بیگم نے فوراً طنز کا تیر چلایا۔ ارے دلہن بیگم تو ایسے اتر رہی ہے جیسے ماتم کرنے آئی ہو۔ تھوڑا مسکرا لو بیٹی، ولیمہ ہے آج تمہارا۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دانیال نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ ادھر اوپر والے کمرے میں بیگم حیات اور ایک ملازمہ فروا کو زبردستی کھینچ رہی تھی۔ چلو اٹھو، ڈرامے بند کرو۔ بیگم حیات اسے گھسیٹ رہی تھی۔ نہیں امی، خدا کے لیے مجھے مت لے جائے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں امی۔ فروا رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر بیگم حیات کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے زبردستی فروا کے منہ پر چادر ڈالی اور اسے پچھلے دروازے سے باہر نکال لیا، جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی۔ فروا نے مزاحمت کی، پاؤں رگڑے، مگر ماں کی طاقت کے آگے وہ بے بس تھی۔ اسے گاڑی میں دھکیلا گیا اور ڈرائیور کو ہسپتال چلنے کا اشارہ کیا گیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور فروا کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی، فرار۔ اسے بچنا تھا، اپنے بچے کو بچانا تھا۔ یہ معصوم تھا، وہ اسے اپنے ماں باپ کی نام نہاد عزت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے گی۔ ہسپتال پہنچ کر بیگم حیات اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ وہ ایک پرائیویٹ کلینک تھا جہاں ایسے کام راز میں رکھے جاتے تھے۔ فروا کو ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا۔ بیگم حیات کاؤنٹر پر بات کرنے گئی۔ یہ فروا کے لیے واحد موقع تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، گارڈ گیٹ پر تھا اور نرسز اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر وہ اٹھی اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ نرس نے آواز دی۔ بیگم حیات نے مڑ کر دیکھا اور چیخی، فروا، پکڑو اسے! مگر فروا ہوا ہو چکی تھی۔ وہ کلینک کے دروازے سے باہر نکلی اور سڑک پر دیوانہ وار بھاگنے لگی۔ پیچھے سے بیگم حیات اور کلینک کا عملہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ فروا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ مسلسل بھاگتی رہی۔ وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں مڑی، سانس پھول رہا تھا، سینہ پھٹنے کو تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ اچانک وہ مین روڈ پر آ گئی۔ ٹریفک رواں دواں تھی۔ وہ بنا دائیں بائیں دیکھتے سڑک پار کرنے لگی۔ پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی، زوردار بریک لگنے کی آواز آئی۔ فروا کی آنکھیں چندیا گئی۔ وہ گاڑی کے بھونٹ سے ٹکرائی اور سڑک پر گر گئی۔ اس کے سر میں شدید چوٹ آئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا جانے لگا۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ گاڑی کا دروازہ کھلنا اور ایک شخص کا باہر نکلنا تھا۔ ایک دھندلا سا حوالہ اس کی طرف بڑھا۔ او مائی گاڈ، مس آر یو اوکے؟ ایک مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ آواز وہ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ فروا نے کوشش کر کے آنکھیں کھولی۔ وہ شخص اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ فروا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ دھندلا چہرہ صاف ہونے لگا، وہ آنکھیں، وہ پیشانی، کچھ یاد آنے لگا۔ وہی چہرہ جو اس دھندلی رات کو اس نے دیکھا تھا۔ حمزہ۔ فروا کے لبوں سے یہ نام بمشکل نکلا اور پھر وہ مکمل تاریکی میں ڈوب گئی۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص حمزہ تھا، فروا کا کزن اور عاصمہ بیگم کا بیٹا، جسے 8 سال پہلے گھر سے نکالا گیا تھا۔ وہ فروا کو اس حالت میں دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ فروا، یہ یہاں کیسے؟ اس نے فوراً فروا کو بازو میں اٹھایا۔ فروا کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ حمزہ نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ برسوں بعد واپسی اور یہ منظر، تقدیر کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حمزہ کے چہرے پر تشویش اور اضطراب کی لکیریں گہرے تھیں۔ وہ بار بار بیک ویو مرر سے پچھلی سیٹ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی فروا کو دیکھ رہا تھا۔
جس کی پیشانی سے رسنے والا خون سیٹ کے کور کو سرخ کر رہا تھا۔ حمزہ کے مضبوط ہاتھوں نے اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ پورے 8 سال بعد وہ ان لوگوں کے قریب آیا تھا اور واپسی اتنی ڈرامائی ہوگی، اس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فروا، ہمت کرو، ہم بس پہنچنے والے ہیں، حمزہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ فروا اس کی آواز سننے سے قاصر ہے۔ اس کا ذہن بھٹک کر 2 ماہ پہلے کی اس رات کی طرف چلا گیا اور آج پھر قسمت نے فروا کو اس کے رحم و کرم پر لا کھڑا کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک پوش علاقے کے خاموش فلیٹ کے سامنے رکی۔ یہ حمزہ کا خفیہ ٹھکانہ تھا، جہاں وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں قیام کرتا تھا۔ اس نے پھرتی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور فروا کو احتیاط سے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ فروا کا وجود پھول کی طرح ہلکا تھا، مگر اس کے وجود سے جڑی مصیبتیں پہاڑ جیسی بھاری تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اس نے فروا کو مہمان خانے کے بیڈ پر لٹایا اور فوراً اپنے موبائل سے ایک نمبر ملایا۔ ڈاکٹر صدیقی، ارجنٹلی میرے فلیٹ پر پہنچے، ایک ایمرجنسی ہے۔ اس نے فون بند کر کے فروا کی طرف دیکھا۔ اس کا دوپٹہ سرک چکا تھا اور چہرہ زردی مائل سفید تھا۔ حمزہ نے گیلے تولیے سے اس کے ماتھے سے خون صاف کیا اور وہی کرسی پر بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری جانب حویلی میں ایک احرام مچا ہوا تھا، مگر یہ احرام خاموش تھا۔ بیگم حیات ہانپتی کھانپتی خالی ہاتھ واپس لوٹی تھی۔ وہ سیدھی سکندر حیات کے کمرے میں گئی، جہاں وہ پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ لے آئی اسے؟ کام ہو گیا؟ سکندر حیات نے بیگم کو خالی ہاتھ دے کر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بیگم حیات نے نفی میں سر ہلایا اور صوفے پر گر گئے۔ وہ بھاگ گئی سکندر، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں پیچھے گئی تو وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کیا؟ سکندر حیات دھاڑے۔ بھاگ گئی؟ تم ایک لڑکی کو نہیں سنبھال سکی؟ تمہیں پتہ ہے اگر وہ کسی کے ہاتھے چڑھ گئی اور اس نے منہ کھول دیا تو ہماری بچی کچی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ میں کیا کرتی؟ بیگم حیات رو پڑی۔ وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، اسے اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ولیمہ شروع ہونے والا ہے، مہمان پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ سکندر حیات نے غصے سے میز پر گلاس دے مارا۔ وہی کہیں گے جو پہلے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے یا مر گئی ہے۔ میرے لیے تو وہ مر گئی ہے۔ فی الحال اپنی زبان بند رکھنا۔ اگر دانیال یا بھائی صاحب کو پتہ چلا گیا کہ وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو طوفان آ جائے گا۔ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ اور چہرے پر ہوائیاں اڑانے کی بجائے مسکراہٹ سجا لو۔ آج زارا کا ولیمہ ہے، میں کوئی اور تماشا نہیں چاہتا۔ ولیمہ کی تقریب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھی۔ حویلی کا لون رنگ برنگی روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اسٹیج پر زارا ایک بھاری سنہری کام والے لہنگے میں ملبوس کسی موم کی گڑیا کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا میک اپ اس کی آنکھوں کی اداسی اور رات بھر کے رونے کی نشانات کو چھپانے میں کامیاب تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ دانیال ابھی تک اسٹیج پر نہیں آیا تھا۔ کلثوم بیگم مصنوعی مسکراہٹ سجائے مہمانوں سے مل رہی تھی، مگر ان کی نظریں بار بار زارا پر پڑتی تو ان میں سرد مہری اتر آتی۔ ان کے ساتھ کھڑی رخسانہ بیگم موقع ملتے ہی ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ دیکھا بھابھی کیسی منحوس شکل بنا کر بیٹھی ہے؟ ارے بھائی، شوہر ملا ہے، عزت ملی ہے، مگر اس کے چہرے سے تو لگ رہا ہے جیسے زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ ویسے خون تو وہی ہے نا، بڑی بہن والا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی گل نہ کھلا دے۔ کلثوم بیگم نے بیزاری سے رخسانہ بیگم کو دیکھا۔ بس کرو رخسانہ، پہلے ہی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ میرے دانیال کی قسمت میں یہ سب لکھا تھا، ورنہ میرا بیٹا تو راج کرنے والا تھا۔ یہ سب اس سکندر اور اس کی بیوی کی کارستانی ہے۔ دونوں بیٹیاں ایک ہی سانچے کی ڈلی ہے۔ دانیال نے ابھی تک زارا کی طرف دیکھا بھی نہیں اور میں اسے قصوروار نہیں سمجھتی۔ ایسی عورت کے سائے سے بھی مرد نفرت کرتا ہے۔ اسی اثنا میں دانیال لون میں داخل ہوا۔
سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ وجیح لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تناؤ تھا۔ وہ سیدھا سٹیج پر چڑھا اور زارا کی طرف دیکھے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ زارا نے کنکیوں سے اسے دیکھا۔ فوٹوگرافر نے تصویر بنانے کے لیے دانیال کو زارا کے ذرا قریب ہونے کا کہا۔ دانیال نے فوٹوگرافر کو ایسی خونی نظروں سے دیکھا کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ میری تصویر اکیلے بناؤ، دانیال نے خشک لہجے میں کہا۔ آس پاس کھڑے لوگ حیران رہ گئے، مگر کلثوم بیگم نے فوراً بات سنبھالی۔ ارے بیٹا، شرما رہا ہے، چلو تم مہمانوں کی تصویریں بناؤ۔ زارا کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کے ہاتھ پر گرا، جسے اس نے فوراً صاف کر لیا۔ دوسری طرف حمزہ کے اپارٹمنٹ میں ڈاکٹر جا چکا تھا۔ فروا کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ اب ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو خود کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ ہلکے سرمئی رنگ کے پردے، دیوار پر لگی پینٹنگز اور ایک دھیمی سی روشنی۔ اس کے ذہن میں یادداشت کی لہریں ابھری اور ڈوب گئی۔ سڑک، گاڑی اور وہ آواز۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سر میں شدید ٹھیس اٹھی۔ آہ! اس کے لبوں سے نکلا، آرام سے، ابھی اٹھنے کی کوشش مت کرو۔ ایک بھاری اور مانوس آواز اس کے قریب ابھری۔ فروا نے چونک کر دائیں طرف دیکھا۔ حمزہ کرسی پر بیٹھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تم؟ فروا کی آواز خشک تھی۔ میں کہاں ہوں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میرے گھر میں ہو، محفوظ ہو۔ حمزہ نے کپ میز پر رکھا اور تھوڑا آگے جھکا۔ تمہیں سڑک پر گاڑی سے ٹکرانے کا بہت شوق ہے کیا؟ اگر میں بریک نہ لگاتا تو اب تک تم کسی ہسپتال کے مردہ خانے میں ہوتی۔ فروا کے ذہن میں سب کچھ روشن ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ بھاگ رہی تھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اس نے فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ! اس کی آواز میں خوف تھا۔ حمزہ کی نگاہ اس کے ہاتھ پر گئی جو اس کے پیٹ پر تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا ہے، تم اور تمہارا بچہ دونوں ٹھیک ہے، بس تمہیں کچھ چوٹیں آئی ہے اور کمزوری بہت ہے۔ فروا نے سکون کا سانس لیا اور پھر دوبارہ حمزہ کو گھورا۔ اس کے ذہن میں وہ دھندلا حوالہ واضح ہونے لگا۔ 2 ماہ پہلے کی وہ رات، وہ پارٹی، وہ نشہ آور ڈرنک، اور پھر ایک چہرہ جو اسے سہارا دے رہا تھا۔ وہ چہرہ حمزہ کا تھا۔ تم وہاں تھے نا؟ فروا کی آواز کانپنے لگی۔ 2 ماہ پہلے ردا کی برتھ ڈے پارٹی میں، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ دھندلا سا چہرہ تمہارا تھا۔ تم نے مجھے سنبھالا تھا یا؟ فروا کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کھسکی۔ تم ہی تھے نا؟ حمزہ بولو، کیا تم نے ہی میرے ساتھ؟ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے انکار نہیں کیا، نہ ہی اقرار کیا۔ اس نے بس گہرا سانس لیا اور نرمی سے بولا، فروا، ابھی تم صدمے میں ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ان باتوں کا یہ وقت نہیں ہے۔ نہیں، فروا چیخ پڑی، مجھے جواب چاہیے حمزہ، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا نکاح ٹوٹ گیا، میرے باپ نے مجھے مارنا چاہا، میری بہن کی زندگی تباہ ہو گئی، اور سب اس ایک رات کی وجہ سے۔ اگر تم وہاں تھے تو تم نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ یا تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ بولو، کیا میرا یہ گناہ اور یہ بچہ تمہارا ہے؟ کمرے میں ایک بھاری سناٹا چھا گیا۔ حمزہ کھڑا ہو گیا۔ وہ چل کر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر جھانکنے لگا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں بچانے ہی آیا تھا تو کیا تم یقین کرو گی؟ حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہاری قسمت تھی یا شاید کسی کی سازش، تو کیا تم مانو گی؟ فی الحال تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ تم یہاں میرے پاس محفوظ ہو، ان درندوں سے دور جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں، چاہے وہ تمہارے اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ فروا ہکی بکی اسے دیکھتی رہی۔ سازش؟ کیسی سازش؟ اور یہ حمزہ اتنا پرسکون کیوں ہے؟ مجھے گھر جانا ہے، مجھے زارا کے پاس جانا ہے، فروا نے روتے ہوئے کہا۔ وہ میری وجہ سے پھنس گئی ہے۔ حمزہ پلٹا اور تلخ ہنسی ہنسا۔ کون سا گھر فروا؟ وہ حویلی جہاں تمہارا باپ تمہیں مارنا چاہتا ہے، یا وہ ماں
جو تمہیں اپنے ہاتھوں سے بورشن کلینک لے گئی تھی۔ تم وہاں واپس گئی تو وہ تمہیں زندہ گاڑ دیں گے۔ بھول جاؤ اس حویلی کو۔ اب تمہاری دنیا یہی چار دیواری ہے۔ جب تک میں نہ چاہوں تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ فروا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر چکر کھا کر گرنے لگی۔ حمزہ نے لپک کر اسے تھام لیا۔ اس کا لمس فروا کو ایک عجیب سا کرنٹ دے گیا، وہی لمس جو اسے خوابوں میں محسوس ہوتا تھا۔ میں قید نہیں کر رہا فروا، پناہ دے رہا ہوں۔ حمزہ نے اسے واپس بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل اڑا دیا۔ اور رہی بات زارا کی تو فکر مت کرو، دانیال اسے جان سے نہیں مارے گا، زیادہ سے زیادہ طلاق دے دے گا، لیکن تمہیں تو وہ جینے کا حق بھی نہیں دیں گے۔ سو جاؤ اب۔ حمزہ لائٹ بند کر کے باہر نکل گیا اور فروا اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے چھت کو گھورتی رہی۔ حمزہ کے الفاظ، اس کا رویہ، اس کی موجودگی، سب کچھ ایک معمہ تھا۔ ولیمہ ختم ہو چکا تھا، مہمان رخصت ہو چکے تھے اور حویلی ویران ہو گئی تھی۔ زارا اپنے کمرے میں فرش پر بچھی چادر پر بیٹھی تھی۔ اس نے زیورات اتار دیے تھے مگر بھاری جوڑا ابھی تک زیب تن تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی مگر حلق سے کچھ اتر نہیں رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور دانیال اندر آیا۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر صوفے پہ پھینکا۔ اس نے ایک نظر زارا پر ڈالی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دانیال کے اندر کا غبار ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ سیدھا زارا کے پاس گیا اور اسے بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آج تم نے اسٹیج پر کیا ڈرامہ لگایا ہوا تھا؟ دانیال نے دانت پیس کر کہا۔ منہ لٹکا کر دنیا کو کیا دکھانا چاہتی تھی کہ دانیال حیات نے تم پر ظلم کیا ہے؟ ارے ظلم تو تم لوگوں نے مجھ پر کیا ہے۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اپنے نام کا سہارا دیا، ورنہ تمہاری بہن کے کرتوتوں کے بعد تو کوئی تم سے شادی نہ کرتا۔ دانیال پلیز، زارا سسک پڑی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو خاموش بیٹھی رہی۔ آپ کیوں مجھ پر غصہ نکال رہے ہیں؟ کیوں نہ نکالوں؟ دانیال نے اسے جھنجھوڑا۔ میرا پورا وجود جل رہا ہے۔ تم جانتی ہو آج دوستوں نے مجھ سے کیا پوچھا کہ بابی فروا کہاں ہے، اور مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ وہ بیمار ہے۔ مجھے اپنی ہی شادی پر جھوٹا بننا پڑا، اور یہ سب تمہاری کمبخت بہن کی وجہ سے، اور تم بھی اسی خون کی وارث ہو۔ مجھے تمہاری شکل دیکھ کر بھی گھن آتی ہے۔ زارا نے ہمت کر کے دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر اتنی ہی گھن آتی ہے تو طلاق دے دے دانیال، آزاد کر دے مجھے۔ نہ آپ خوش ہیں نہ میں۔ یہ روز روز کی تذلیل سے تو بہتر ہے کہ قصہ ختم ہو جائے۔ طلاق؟ دانیال نے کہکہا لگایا۔ اتنی آسانی سے نہیں زارا، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تم میرے قبضے میں ہی رہو گی۔ اب تم دیکھو گی کہ میں تمہاری زندگی کیسے جہنم بناتا ہوں۔ تمہیں طلاق تب ملے گی جب میں چاہوں گا، اور ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ اس نے زارا کو دھکا دیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ یہی رہو اس قالین پر۔ دانیال غصے سے باتھ روم میں گھس گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ زارا دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر پھسل گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ 3 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا مگر زارا کے لیے یہ وقت 3 صدیوں جیسا طویل تھا۔ ان 3 مہینوں میں زارا نے زندگی کا ہر وہ رنگ دیکھ لیا تھا جو سیاہ تھا۔ دانیال کا رویہ وقت کے ساتھ نرم ہونے کی بجائے مزید سرد ہو گیا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پوش اپارٹمنٹ میں فروا کی زندگی بھی قید تھی، مگر ایک ایسی قید جہاں مسیحا موجود تھا۔ حمزہ نے ان 3 مہینوں میں فروا کا بہت خیال رکھا تھا، اس کی ہر ضرورت کا دھیان رکھا، مگر اپنے دل کا راز ابھی تک نہ کھولا تھا۔ فروا کی صحت اب بہتر تھی اور اس کا حمل بھی 5ویں مہینے میں داخل ہو چکا تھا، جس کا ابھار اب واضح ہونے لگا تھا۔ آج کی رات کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی تھی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ زارا جو ہمیشہ کی طرح قالین پر سکڑی ہوئی سو رہی تھی، سردی سے لرز رہی تھی۔ کھڑکی شاید کھلی رہ گئی تھی جہاں سے ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے سیدھے اس کے وجود کو چھو رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب دانیال کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں ہونے والی کھڑکی کی کڑکڑاہٹ نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو نظر فرش پر پڑی زارا پر گئی۔ وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی
اور نیند میں سسکیاں لے رہی تھی۔ دانیال کا دل جو پچھلے 3 ماہ سے پتھر بنا ہوا تھا اچانک پگھلنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ زارا اس کی کزن بھی ہے جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمبل ہٹایا اور نیچے اترا۔ وہ زارا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زارا کا چہرہ زرد تھا اور دانت بج رہے تھے۔ دانیال نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو وہ تپ رہی تھی۔ اسے شدید بخار تھا۔ زارا، دانیال نے اسے جھنجھوڑا۔ اٹھو زارا، تمہیں بخار ہے۔ زارا نے نیم وا آنکھوں سے دانیال کو دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ دانیال، اس نے کمزور آواز میں پکارا، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، بہت ٹھنڈ۔ دانیال نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اپنی انا اور ضد کو ایک طرف رکھتے ہوئے زارا کو بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے فوراً موٹا کمبل اس کے اوپر ڈالا اور تھرمامیٹر ڈھونڈنے لگا۔ بخار 104 ڈگری تھا۔ دانیال پریشان ہو گیا۔ اس نے گیلے کپڑے کی پٹیاں زارا کے ماتھے پر رکھنا شروع کی۔ ساری رات دانیال زارا کے سرانے بیٹھا، اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ کبھی اسے پانی پلاتا، کبھی پٹیاں بدلتا۔ زارا بخار کی شدت میں بڑبڑاتی رہی، میں نے کچھ نہیں کیا دانیال، میں بے قصور ہوں۔ زارا کے ان الفاظ نے دانیال کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا وہ واقعی ظلم کر رہا ہے؟ کیا زارا واقعی اتنی ہی قصوروار ہے جتنی وہ سمجھتا ہے؟ صبح کے وقت زارا کا بخار ٹوٹا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے خود کو نرم بستر پر اور دانیال کو اپنے قریب سویا ہوا پایا۔ اس کا سر دانیال کے ہاتھ پر تھا اور دانیال کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانیال کی یہ فکر، یہ قربت اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ دانیال کے بالوں میں پھیرنا چاہا مگر رک گئی۔ اسی وقت دانیال ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اس نے زارا کو جاگا ہوا دیکھا تو فوراً سیدھا ہو گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں رات والی نرمی چھپائی نہ چھپ رہی تھی۔ بہتر ہوں، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے وہی رہنے دیتے، مر جاتی تو اچھا تھا۔ زارا نے تلخی سے کہا۔ بکواس مت کرو، دانیال نے سختی سے کہا۔ مرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا ہے، کوئی غلط فہمی مت پالنا۔ زارا جانتی تھی کہ یہ دانیال کا غصہ صرف دکھاوا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ان دونوں کے درمیان جمی برف پگھلنے لگی تھی اور ایک انکہے رشتے کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ ادھر حمزہ کے اپارٹمنٹ میں آج کچھ عجیب سی ہلچل تھی۔ حمزہ صبح سے کہیں گیا ہوا تھا اور شام کو واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھی۔ فروا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کو دیکھتے ہی اس نے ریموٹ رکھ دیا۔ کہاں تھے تم؟ فروا نے پوچھا۔ کچھ کام تھا، کچھ ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ حمزہ نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور فروا کے سامنے بیٹھ گیا۔ فروا، آج وہ دن آ گیا ہے جب تمہیں سب کچھ جاننا ضروری ہے۔ کون سا دن؟ فروا کا دل زور سے دھڑکا۔ حمزہ نے ایک فائل میز پر رکھی اور فروا کی آنکھوں میں دیکھا۔ فروا، تم بار بار پوچھتی تھی کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ تم نے مجھ پر شک بھی کیا، سوال بھی اٹھائے اور اپنی تقدیر کو کوسا بھی۔ تو سنو فروا، ابھی نظریں مت چکانا اور نہ ہی خود کو گنہگار سمجھنا، کیونکہ اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ فروا کے وجود پر جیسے بجلی گری ہو۔ کمرے کا سناٹا اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے حمزہ کو دیکھنے لگی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کے لب کانپے، الفاظ حلق میں اٹکے اور پھر ایک سسکی بن کر باہر نکلے۔ تم؟ فروا نے بمشکل کہا۔ تم نے میرے ساتھ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امنڈ آیا۔ اس نے قریب پڑے کشن کو اٹھا کر پوری قوت سے حمزہ کے سینے پر مارا۔ تم درندے ہو حمزہ، میں تو تمہیں اپنا محافظ سمجھ رہی تھی، اپنا مسیحا مانتی تھی، اور تم تو میری عزت کے لٹیرے نکلے۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ نہیں فروا، خبردار جو خود کو یا مجھے غلط نام دیا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اسے جھنجھوڑا۔ میری آنکھوں میں دیکھو فروا، میں نے تمہاری عزت نہیں لوٹی، میں نے اپنا حق لیا تھا۔ تم میری ہو، صرف میری۔
تم میری منکوحہ ہو فروا، منکوحہ۔ فروا کا غصہ حیرت میں بدل گیا، اس کا دماغ چکرانے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا نکاح؟ کب ہوا نکاح؟ تمہیں یاد نہیں؟ حمزہ نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گیا۔ بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے، نانا جان نے اپنی زندگی میں ہی ہمارا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ یہ بات گھر کے بڑوں نے دبا دی تھی، خاص طور پر جب مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکالا گیا تو انہوں نے اس نکاح کو بھلا دیا۔ وہ اسے ختم سمجھنے لگے تاکہ تمہاری شادی دانیال سے کر سکے، لیکن میں نہیں بھولا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم میری امانت ہو۔ اور اس رات حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اس رات ردا کی پارٹی میں تمہاری ڈرنک میں کسی نے سازش کے تحت دوا ملائی تھی۔ تم ہوش کھو رہی تھی، میں وہاں اتفاق سے پہنچا۔ میں نے تمہیں سنبھالا اور تمہیں وہاں سے نکال لایا، کیونکہ تمہاری حالت ایسی نہیں تھی کہ تمہیں گھر لے جایا جاتا۔ تم بہت بہک رہی تھی فروا، تم مجھ سے لپٹ گئی تھی، تم مجھے اپنے قریب بلا رہی تھی۔ میں بھی انسان ہوں فروا، اور سب سے بڑھ کر میں تمہارا شوہر تھا، جائز اور شرعی شوہر۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جذبات جیت گئے۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ ہمارا ملن تھا۔ مجھے اسی رات فلائٹ پکڑ کر دبئی جانا تھا، میرا پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا۔ میں تمہیں سوتا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا واپس آ کر سب کو بتا دوں گا، ثبوتوں کے ساتھ آؤں گا اور تمہیں اپنا لوں گا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ میرے پیچھے یہ طوفان کھڑا ہو جائے گا اور تم پر اتنا ظلم ہوگا۔ فروا ساکت بیٹی اسے سن رہی تھی، اس کے اندر کا طوفان تھم رہا تھا۔ تو یہ بچہ حرام نہیں ہے، میں پاک ہوں، تم بالکل پاک ہو فروا، اور یہ بچہ ہمارا فخر ہے۔ حمزہ نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ اب رونے کا وقت نہیں ہے، اب اپنا حق چھیننے کا وقت ہے۔ فروا، ہمیں صبح ہی حویلی چلنا ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ناشتے کی میز پر ماحول کچھ بدلا تھا۔ دانیال اور زارا بھی موجود تھے۔ رات کے بخار اور دانیال کی تیمارداری نے ان کے درمیان جمی برف کو پگھلا دیا تھا۔ دانیال نے خاموشی سے پراٹھا پلیٹ میں رکھ کر زارا کی طرف سرکایا۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا تو دانیال نے دھیمی آواز میں کہا، کھا لو، رات بخار تھا، تمہیں کمزوری ہو جائے گی۔ رخسانہ بیگم کی عقابی نظریں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے واہ، لگتا ہے میاں بیوی میں صلح ہو گئی ہے۔ چلو اچھا ہے، ورنہ ہمیں تو لگا تھا یہ رشتہ بھی بس مجبوری کا سودا ہے۔ ویسے دانیال میاں، یہ راتوں رات دل کیسے پگھل گیا؟ دانیال نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا۔ چچی جان، بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ زارا میری بیوی ہے، عزت ہے میری۔ ہمارے درمیان کیا ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ آئندہ مجھے زارا کے بارے میں کوئی طنزیہ جملہ سننے کو نہ ملے۔ دانیال کے تیور دیکھ کر رخسانہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی پیش کرتی، باہر پورچ میں گاڑی کے زوردار بریک لگنے کی آواز آئی۔ سب چونک گئے۔ ملازم بھاگتا ہوا اندر آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ سرکار، وہ حمزہ صاحب آئے ہیں اور ان کے ساتھ فروا بی بی بھی ہے۔ سکندر حیات کرسی گرا کر کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پر خون اتر آیا۔ کیا کہا؟ وہ بے غیرت زندہ ہے اور واپس آنے کی ہمت بھی کی؟ جان زیب حیات بھی غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیگم حیات کا دل زور سے دھڑکا۔ ممتا جاگ اٹھی، مگر خوف غالب تھا۔ دانیال نے ایک نظر زارا کو دیکھا، وہ سب ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ سامنے منظر ایسا تھا کہ سب کی سانسیں تھم گئی۔ حمزہ سیاہ لباس میں ملبوس کسی چٹان کی طرح مضبوط کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ فروا تھی جس کا سر اب جھکا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ حمزہ کا ہاتھ تھامے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، سکندر حیات دھاڑے اور دیوار سے لٹکی بندوق اتارنے کے لیے لپکے۔ میں تم دونوں کو گولی مار دوں گا۔ تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، اور اب خبردار ماموں جان۔ حمزہ کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ حال میں سناٹا چھا گیا۔ گولی چلانے کا وقت گزر چکا، اب حساب دینے کا وقت ہے۔ بندوق نیچے رکھ دے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے بزرگ ہیں۔ حساب؟ کیسا حساب؟ رخسانہ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا، چوری کے بعد اب سینہ زوری بھی۔ ارے تم تو وہ ہو جسے اس گھر سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اور یہ لڑکی جس نے منہ کالا کروایا اب کس منہ سے واپس آئی ہے؟
منہ تو آپ کا کالا ہونے والا ہے ممانی جان۔ حمزہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کوٹ کی جیب سے ایک فائل اور USB نکالی۔ آپ نے 8 سال پہلے مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا نا؟ حمزہ نے فائل جہان زیب حیات کی طرف اچالی۔ تایا ابو، اسے پڑھیے، یہ اس سنار کا بیان ہے جسے ممانی جان نے وہ چوری شدہ زیور بیچا تھا، اور یہ اس ملازم کا اقرار نامہ ہے جسے انہوں نے پیسے دے کر میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کیا تھا۔ رخسانہ بیگم کا رنگ ہلدی جیسا زرد ہو گیا۔ یہ بکواس کر رہا ہے بھائی صاحب، یہ جھوٹ ہے، اور یہ ویڈیو بھی دیکھ لے۔ حمزہ نے تیزی سے اپنا موبائل ٹی وی اسکرین سے کنیکٹ کیا۔ اسکرین پر ایک شخص بندھا ہوا بیٹھا تھا اور رو رو کر بتا رہا تھا، مجھے معاف کر دے، رخسانہ بیگم نے مجھے 50,000 روپے دیے تھے کہ میں پارٹی میں پروا بی بی کی ڈرنک میں نشہ ملا دوں اور پھر انہیں بدنام کر دوں۔ ویڈیو چلتی رہی اور رخسانہ بیگم زمین میں گرتی گئی۔ وہ رخسانہ بیگم جو بیوہ ہونے کے باوجود اس گھر میں پناہ لیے ہوئے تھی اور اسی گھر کی جڑیں کھوکھلی کر رہی تھی۔ جہان زیب حیات نے فائل بند کی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے ایک خونی نظر اپنے بھائی کی اس بیوہ پر ڈالی جس نے پورے خاندان کو ڈس لیا تھا۔ جہان زیب حیات آگے بڑھے اور کڑکدار آواز میں بولے، کم بخت عورت، تم ہمارے بھائی کی بیوہ تھی، ہم نے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا اور تو نے میرے ہی گھر کو برباد کر دیا، میری بہن کے بیٹے پر تہمت لگائی، میری بھتیجی کی زندگی سے کھیلی، نکل جا میرے گھر سے، پولیس کو بلاؤ، دانیال اسے لے جا یہاں سے۔ رخسانہ بیگم قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگی، مگر دانیال نے انہیں بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکال دیا۔ گھر کا وہ ناسور جو برسوں سے سازشوں کے جال بن رہا تھا، آج کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ عاصمہ بیگم روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، میرا بیٹا، میرا بے گناہ بیٹا، آج اللہ نے میری سن لی۔ لیکن سکندر حیات ابھی بھی بندوق تھامے کھڑے تھے۔ چوری کا حساب تو ہو گیا، مگر اس لڑکی کے پیٹ میں پلنے والے گناہ کا کیا؟ یہ داغ کیسے دھلے گا؟ حمزہ نے فروا کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا اور فخر سے سر اٹھایا، اپنی زبان کو لگام دے مامو جان، میری بیوی اور میرے بچے کے بارے میں ایک غلط لفظ مت بولیے گا۔ بیوی؟ حال میں موجود ہر شخص کے منہ سے حیرت سے بیک وقت نکلا۔ ہاں بیوی، حمزہ نے بلند آواز میں کہا۔ بھول گئے آپ لوگ، نانا جان نے بچپن میں ہی ہمارا نکاح کر دیا تھا۔ سکندر حیات غصے سے چلائے، کیسا نکاح؟ کون سا نکاح؟ تم اور تمہاری ماں جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا۔ حمزہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پرانا مگر محفوظ کاغذ نکالا۔ آپ لوگوں نے تو یہی سمجھا تھا نا کہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ نانا جان نے یہ نکاح صرف میری ماں کی موجودگی میں کروایا تھا، اور جب نانا جان کے انتقال کے بعد میری ماں نے آپ کو یہ سچ بتایا تو آپ نے ان کی بے بسی اور کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ آپ نے یقین کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت میری ماں کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور طاقت آپ لوگوں کے پاس تھی۔ حمزہ نے وہ کاغذ میز پر دے مارا۔ وہ نکاح نامہ نانا جان کے وکیل کے پاس محفوظ تھا، اور ان کے اچانک انتقال کے بعد وہ ثبوت غائب ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر اس بات کو دبا دیا تاکہ میری ماں کو جائیداد سے بے دخل کر سکے، لیکن میں نے پچھلے 8 سالوں میں نہ صرف اپنا بزنس کھڑا کیا بلکہ اس وکیل کے پرانے منشی کو ڈھونڈ نکالا جس کے پاس وہ پرانی فائلیں پڑی تھی، اور یہ رہا اس نکاح کا اصل ثبوت جس پر گواہان میں نانا کے دستخط موجود ہیں۔ میں نے اسی نکاح کا حق استعمال کیا ہے۔ فروا میری شرعی اور قانونی منکوحہ ہے، اور یہ بچہ 100% جائز اور حیات خاندان کا وارث ہے۔ سکندر حیات کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر گر گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نکاح نامہ اٹھایا۔ ان کے گھٹنوں میں جان نہ رہی اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ ندامت، پچھتاوا اور خوشی کے ملے جلے جذبات نے انہیں گھیر لیا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے فروا کے پاس آئے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تجھے مارنا چاہا، میں نے تجھے دھتکارا، میں بہت برا باپ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ فروا بھی رو پڑی اور نیچے بیٹھ کر باپ کے گلے لگ گئی۔ بابا، آپ معافی مت مانگے، بس مجھے سینے سے لگا لے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ بیگم حیات بھی روتی ہوئی بیٹی سے لپٹ گئی۔ حویلی کی فضا جو کچھ دیر پہلے تک بارود بنی ہوئی تھی، اب آنسو کی بارش میں دھل کر صاف ہو چکی تھی۔ دانیال اور زارا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔
ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ آج تمام رنجشیں دور ہو چکی تھی، سب کے دل صاف ہو چکے تھے اور گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور حویلی کے ہر کونے میں ایک نیا اور خوشگوار احساس پھیلا ہوا تھا۔ زارا اور دانیال اپنے کمرے میں موجود تھے۔ دانیال بالکنی میں کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ زارا چائے کے 2 کپ لیے آئی اور خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دانیال نے کپ لیا اور زارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک گہری پگھلا دینے والی نرمی تھی۔ زارا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے پچھلے 3 ماہ میں تم پر بہت ظلم کیے۔ میں نے اپنی ناکامی اور انا کا غصہ تم پر نکالا۔ تم بے قصور تھی اور میں تمہیں سزا دیتا رہا۔ زارا نے مسکرا کر دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دانیال، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کرے۔ شاید یہ سب ہونا ضروری تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ دانیال نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور زارا کے دونوں ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں کی گرفت میں لے لیے۔ شکایت نہیں ہے تو اب ہو جائے گی، کیونکہ اب میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم مجھ سے چھٹکارا مانگو گی۔ اب یہ سمجھوتا نہیں زارا، اب تم میری چاہت ہو۔ یہ کہتے ہوئے دانیال نے زارا کو اپنی طرف کھینچا۔ زارا کا وجود اس کی قربت پر لرز سا گیا۔ دانیال کے ہاتھ اس کے چہرے کے گرد حصار بنا چکے تھے۔ اس نے زارا کی جھکی ہوئی پلکوں پر اپنے لب رکھے تو زارا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ دانیال کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ اس خوبصورت سفر کی شروعات کرو گی؟ دانیال نے سرگوشی کی۔ زارا کی آنکھیں چپ گئی اور چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ اس کی خاموشی اور لرزتے لبوں کی مسکراہٹ ہی اس کا جواب تھی۔ دانیال نے اسے دیوانگی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس رات ان کے درمیان کی تمام دوریاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ دوسری طرف مہمان خانے میں جہاں حمزہ اور فروہ موجود تھے، ایک الگ ہی منظر تھا۔ فروہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی مگر اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ حمزہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ؟ اب تو سب مان گئے، سازشی چچی کا بھی صفایا ہو گیا۔ اب یہ چاند سا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ فروہ نے آئینے میں اسے گھورا۔ ہٹو پیچھے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں بھائی؟ حمزہ نے قریب آ کر اس کی نازک کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو کا گھیرا ڈالا اور اسے نرمی سے اپنی طرف موڑا۔ اب کیا خطا ہو گئی ہے ہم سے؟ خطا؟ فروہ نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ تم نے مجھے اتنے دن دھوکے میں رکھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم ہی وہ شخص ہو، اور اس رات تم نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا۔ تم بہت برے ہو۔ کتنا برا ہوں میں؟ حمزہ نے شرارت سے آبرو اچکایا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب کیا کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگی۔ وہی موقع پرست، فروہ نے تپ کر کہا، مگر اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اگر میں اس وقت ہوش میں ہوتی تو تمہیں بتاتی۔ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ سب کیا۔ اجازت؟ حمزہ ہنسا اور اپنے انگوٹھے کی پھور سے فروہ کے کامتے لبوں کو چھوا۔ ارے میری بولی جان، نکاح میں اجازت پہلے ہی شامل ہوتی ہے، اور ویسے بھی اس رات تم اتنی حسین اور قاتل لگ رہی تھی کہ مجھ غریب کا ایمان ڈگمگا گیا۔ میں تو اپنی ہی بیوی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اور تم بھی تو کم نہیں تھی، خود ہی میری باہوں میں سمٹ رہی تھی۔ فروہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ بس رہنے دو، زیادہ باتیں مت بناؤ۔ مجھے ابھی بھی غصہ ہے اور یہ غصہ آسانی سے نہیں جائے گا۔ اچھا، تو اس غصے کا علاج کیا ہے؟ حمزہ نے مزید جھک کر اس کے گردن کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی مونچھوں کی خنک چبھن نے فروہ کے وجود میں ایک جھرجھری سی پیدا کر دی۔ کیا حکم ہے میری نخریلی محبت کا؟ فروہ نے حیا سے نظریں چھڑائی اور اپنی روایتی نخریلی ادائیں دکھاتے ہوئے کہا، علاج یہ ہے کہ اب ساری عمر میرے نخرے اٹھانے پڑیں گے، اور ہاں، ہمارے بچے کے ڈائپر بھی تمہیں ہی بدلنے ہوں گے۔ منظور ہے؟ 100% منظور ہے۔ حمزہ نے ایک گہرا قہقہہ لگایا اور فروہ کو یکدم اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ فروہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ حمزہ کے گلے میں ڈال دیے۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک نشہ آور سی چمک تھی۔ تمہارے نخرے میری محبت کی خوراک ہے اور تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن آج رات صرف میری مرضی چلے گی۔ حمزہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ فروہ نے کلکلا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ کمرے کی بتیاں بجھ گئی اور حویلی کے در و دیوار اس سچی محبت کی گواہی دے رہے تھے جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔